بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور جو قدم بہ قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ پہلے دن سے چل رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اور وہ لوگ جو روحانیت کی جستجو میں، جو روحانیت کے متلاشی، جو عملیات کی تلاش میں در بدر بھٹکتے پھر رہے تھے، ان کو ایک ایسا در ملا، ان کو ایک ایسا نیٹ ورک ملا کہ جہاں پہ ان کی تشنگی دور ہو۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خانوادے میں، اپنے سلسلے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر اور اپنی ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر ایک بار پھر کامیاب رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 9ویں ایپیسوڈ اپنی منزل کی طرف جاری ہے، یعنی کہ آج آپ کو جو عمل ملنے والا ہے، اس سے پہلے یہ عمل جب آپ سنیں، جب آپ لکھیں، اور جب یہ عمل آپ کی بیاض شاذلی کی زینت بنے، تو یہ عمل آپ کی بیاضوں میں سرتاج عمل کی صورت میں ظاہر ہو۔ آج کا عمل کیا ہے اور کیوں ضروری ہے، اور یہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو اکثریت بزرگوں نے کیا، اس عمل کو عمل حفظ کیمیا کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ عمل حفظ کیمیا میں کون سے کیمیا گری کے راز چھپے ہوئے ہیں، راز پوشیدہ ہیں، راز محفوظ ہیں۔ اس عمل کو عمل حفظ کیمیا کیوں کہا جاتا ہے، اس عمل کو تمام عملوں کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یقیناً عملیات کی دنیا، روحانیت کی دنیا، سلوک کی دنیا اور اہل تصوف کے لیے کمال کا عمل ہے یہ، اور اس عمل میں کن کن بزرگوں کے تصرفات موجود ہیں، اور اس عمل میں کن کن انبیاء کرام کی دعائیں اور کن کن انبیاء کرام کے تصرفات اس میں موجود ہیں۔ یقیناً اگر عمل حفظ کیمیا کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ اپنا پورا سلوک طے کر سکتے ہو، یعنی کہ عملیات کی دنیا تو ایک دنیا، لیکن اور یہ عملیات کی دنیا میں کامل ہونے کے بعد جب انسان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے روحانیت کی دنیا کا، سلوک کی دنیا کا، تو جب آپ اس عمل کی حقیقت کو جان لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں، تو ہر رستہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے کا باقاعدہ طور پہ ہمیں حکم دیا گیا، یہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے سے انبیاء کرام گزرے، یہ وہ رستہ ہے جس رستے سے اولیاء کرام گزرے، اور یہ وہ رستہ ہے کہ جس رستے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں تمام کی اپنے بندوں پر۔ یقیناً اگر عمل حفظ کیمیا کی میں اگر آپ سے بات کرتا ہوں تو عمل حفظ کیمیا جو ہے قرآن کی پہلی ہی سورت سے شروع ہوتا ہے، اور وہ کہ جس کو بزرگوں نے 7 حصوں میں تقسیم کیا، اور اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کے ماتحت جو اس کائنات میں
7 اقلیم موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 7 اقلیم کیا ہیں، جسے بزرگان دین نے روحانیت کی دنیا میں ہفت اقلیم کے نام سے پکارا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ہفت اقلیم کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا کہ ہفت اقلیم ہے کیا۔ کیا ہفت اقلیم جو ظاہری کائنات ہیں اس میں 7 مقامات ہیں؟ کیا یہ 7 سلطنتیں ہیں؟ کیا یہ 7 کائنات کے راز ہیں؟ سب سے پہلے ہفت اقلیم کو سمجھنا پڑے گا، اور اس عمل کو سمجھنے کے لیے، اس عمل کی حقیقت کو پانے کے لیے آپ اس پہلے 7 اقلیم کو سمجھیں کہ 7 اقلیم ظاہری کیا ہیں اور 7 اقلیم باطنی کیا ہیں۔ یعنی کہ اہل تصوف کے لیے، اہل سلوک کے لیے، سالک کے لیے اس نشست کو سننا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ نشست ہے، کیونکہ اس کے متعلق بزرگان دین نے پوری اپنے مریدوں کی پوری سلاسل میں ایک ترتیب کی تربیت ہوئی ہے۔ اگر میں ہفت اقلیم کی میں بات کرتا ہوں تو ہفت اقلیم ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی، بالکل اسی ترتیب اور اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ایک انسان کا اپنا وجود اور ایک اس کا پڑھنے والا سایہ۔ حقیقت کیا ہے اقلیم کی؟ کہ انسان کو کائنات صغیر کہا گیا ہے، یعنی انسان کو کائنات صغیر کہا گیا ہے اس وجہ سے کہ اصل جو ہفت اقلیم کا جز ہے وہ اس انسان کے اندر ہے، اور وہ اس انسان کے اندر 7 اقلیم کیا ہیں اور اس کے وہ کیا مقامات ہیں۔ ظاہری اقلیم کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، لیکن وہ باطنی اقلیم کہ جب انسان ایک اقلیم کو تصرف رکھتا ہے، اس منزل سے گزرتا ہے، تو اس کو فیض کن کن انبیاء کرام سے ہوتا ہے، کن کن اولیاء کرام سے ہوتا ہے۔ یعنی وہ 7 اقلیم کہ جن کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان جب تک اس 7 اقلیم سے آشنا نہیں ہوتا، اس کی حقیقت اس میں وارد نہیں ہوتی، جو ظاہری 7 اقلیم ہے وہ ہمیشہ پردے میں ہی رہتی ہیں۔ ظاہری اقلیم کا پردہ کب اٹھتا ہے؟ کہ جب باطنی اقلیم پہ آپ تصرف رکھتے ہیں، یعنی کہ باطنی اقلیم کا جب پردہ آپ کی آنکھوں سے ہٹتا ہے تو ظاہری اقلیم آپ پہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب یہ باطنی اقلیم کیا ہے، اور اس عمل ہفت کیمیا کا ہمارے باطن کے اقلیم سے کیا تعلق ہے اور کیا کنیکشن ہے اس کا؟ اگر میں انسان کے اندر کی بات کرتا ہوں، اس انسان کی بات کرتا ہوں کہ جس کو رب نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اس کے اندر وہ موجود 7 اقلیم ہیں، وہ 7 امانتیں ہیں کہ جس کو پا کر انسان کی ظاہری 7 اقلیم کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔ اب جیسے 7 اقلیم کی اگر میں بات کرتا ہوں انسان کے اندر کی، تو میاں حضور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 7 اقلیم جو ہیں، ہر اقلیم پر یعنی کہ جو 7 اقلیم انسان کے اندر موجود ہیں وہ 7 دھڑوں پر حکومت کرتے ہیں۔ یعنی کہ اقلیم کیا ہے؟ یہ ہے ایک بیس انسان کی، اس پہ جن کی حکومت ہے وہ ہے 7 دھڑے۔ سب سے پہلی اقلیم کے بارے میں بزرگان دین کیا فرماتے ہیں؟ کہ جس کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کبھی کامل نہیں ہو سکتے، اور جو لوگوں کی پہلی ہی سیڑھی جب کامیاب نہیں ہوتی تو اس کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ یعنی کہ میں اپنے تمام شاگردوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے ایک دروازہ کھولنا ہے اور سب دروازے آپ کو کھلے ہوئے ملیں گے۔ وہ دروازہ کیا ہے؟ کہ جس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ جن دھڑوں کی حکومت ہے وہ سب سے پہلا ہے نفس۔ اگر ہم ظاہری دنیا میں دیکھا جائے اور انسان کے اپنی باطنی دنیا میں دیکھا جائے، جو نفس کے پیروکار ہیں
جو نفس کی پیروی کرتا ہے وہ درندہ بن جاتا ہے، اور جو نفس کی مخالفت کرتا ہے وہ انسان بن جاتا ہے۔ اب انسان بننے کے بعد اس انسان کو جو اللہ رب العزت نے امانتیں دی ہیں وہ اس پہ کیسے کھلے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کا جو پہلا اقلیم ہے اس کے اوپر جو نفس ہے، اس کے اوپر جو حکومت تھی، جو حکومت ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ میں ابھی باطنی اقلیم کی آپ سے بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ظاہری اقلیم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، تاکہ اس عمل حفظ کیمیا کی حقیقت آپ پہ کھلے، آپ کو پتہ لگے کہ آپ کی جھولی کے اندر کیا راز ڈاکٹر صاحب نے ڈالا ہے اس عمل کی صورت میں۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ نفس بیسیکلی ہماری خواہشات، اس کا تعلق اگر ظاہری صورت میں دیکھتے ہیں تو عالم ناسوت سے ہے۔ جب تک ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، جب تک ہم اس کے ہر وار سے نہیں بچتے، جب تک ہم اس نفس کو مغلوب نہیں کرتے، ہم آگے کا سفر نہیں کر سکتے۔ ہمارے اوپر کوئی دروازے نہیں کھل سکتے، اور نفس کی مخالفت آپ کیسے کر سکتے ہو؟ یقیناً وہی 4 اصول، وہی 4 رول جو عملیات کی دنیا میں مانے جاتے ہیں، کہ جو میں نے قاعدے بتائے تھے آپ کو۔ سب سے پہلا پرہیز، یعنی کہ جب انسان پرہیز کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے۔ پرہیز 2 طریقے کا ہوتا ہے، ایک پرہیز کھانے کا کہ جس سے انسان کی جسم توانا ہوتا ہے، اور ایک پرہیز روحانیت کا، یعنی کہ آنکھوں کا، دیکھنے کا، بولنے کا، سننے کا، غلط جگہ پہ پیر آگے بڑھانے کا۔ ہم نے اپنے معدے کو تو پاک کر لیا، ہم نے اپنے شکم کو تو صاف کر لیا، لیکن جو ہمارے اعمال ہیں وہ کس سمت جا رہے ہیں؟ اور یقیناً جو عمل حفظ کیمیا ہے وہی 7 حصوں میں تقسیم ہے، اور ہر حصہ ایک اقلیم کو تمہارے تابع کرتا ہے۔ یعنی کہ جن لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جن لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کہ جو لوگ نہیں کر پاتے، جو لوگ اکتا جاتے ہیں، وہ اس کا پہلے حصے کی زکوٰۃ ادا کریں، یا پہلے حصے کو خالی اپنے ورد میں رکھیں۔ تو سب سے پہلا اقلیم جو ہے وہ اس کے ماتحت ہو جائے گا، جو اس دھڑ پہ حکومت کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جب دوسرے اقلیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہے انسان کا قلب، دل نہیں، قلب، اور وہ قلب سلیم کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قلب سلیم پر جس انبیاء کی تجلی ہے، جس انبیاء کا تصرف ہے، ان کا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور تیسرا جسے روح کہا جاتا ہے، اس کے اوپر جو تصرف، اس کے بعد جو کمال ہے، وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ نفس، قلب، روح، سر کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تصرف ہے۔ خفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس پہ تصرف ہے۔ اقفا کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تصرف ہے۔ اور خفی الاقفا کہ جس کو سلطان الاذکار کہا جاتا ہے، جس کو مقام محمودہ کہا جاتا ہے، وہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ یہ تو ہیں ہمارے باطن کے 7 اقلیم۔ اب سب سے پہلے جب تک ہماری باطن کی آنکھ روشن نہیں ہوتی تو ظاہری میں سب کچھ اندھیرا ہی اندھیرا رہتا ہے۔ اب یہ عمل حفظ کیمیا،
یہ آپ کے اندر کے باطنی قوتوں کو بیدار کرتی ہے اور آپ کی باطنی آنکھ کو بیدار کرتی ہے۔ جب آپ کی باطنی آنکھ بیدار ہوتی ہے تو سارا جہاں آپ کے لیے روشن ہوتا ہے، اور وہ 18,000 عالم کہ جن کے بارے میں آپ نے صوفیاؤں کی محفل میں سنا ہوگا، اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام روشن ہو جاتے ہیں۔ اور یہ عمل حفظ کیمیا سب سے پہلا جو کام کرتی ہے، سب سے پہلا جو اس کا اثر ہے، اس عمل کی تاثیر ہے کہ وہ آپ کو برے کاموں کی طرف جانے سے روک دیتا ہے۔ اس عمل کی تاثیر ہے کہ آپ چاہ کر بھی نہیں گناہ کر سکتے، آپ چاہ کر بھی بے حیائی کے قریب نہیں جا سکتے، آپ چاہ کر بھی غلط کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اوپر اس عمل کی تجلی وارد ہوئی ہے۔ صرف سورہ فاتحہ ہی نہیں ہے، اس سورہ فاتحہ کے ساتھ منسوب وہ اسم ہیں، وہ موکلان ہیں، وہ 7 سلطنتوں کے بادشاہ مالک ہیں کہ جن 7 سلطنتوں کے جو بادشاہ ہیں ان 7 بادشاہوں پر اسم حی کی تجلی ہوئی ہے کہ جو ہر دور میں زندہ ہیں۔ ان کے ناموں کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حی کی تجلی ہونے کے بعد ان کے نام اسم اعظم ہو جاتے ہیں، اور جن کے نام اسم اعظم ہو، جن کا تصرف اسم اعظم ہو، اور جب آپ ان کو ان کے اصل ناموں سے پکاریں کہ جن ناموں کو باقاعدہ طور پہ محفوظ و پوشیدہ کیا گیا، تو کیا کمالات آپ کو ملیں گے۔ اور وہی 7 سلطنتوں کے بادشاہ، ان کی حکمرانیت میں اگر اس کی بات کرتا ہوں تو ان کے ماتحت جو اس حفظ اقلیم پر جو مامور ہیں، سوا لاکھ ایوان، اور ہر ایوان کے پیچھے 1.25 لاکھ ایوان، یعنی کہ وہ 1.25 لاکھ سردار، وہ 1.25 لاکھ بادشاہ، ان بادشاہوں کے پیچھے 1.25 لاکھ سردار اور 1.25 لاکھ صفے، اور ہر سردار کے پیچھے 1.25 لاکھ کے صفے، اور ان کے بعد ایک ایوان کے پیچھے ایک سرخ جنات کا بادشاہ، اور اس کے پیچھے 1.25 لاکھ سرخ جناتوں کی صفے، اور ہر وہ جو سردار ہیں کہ جن کی صفیں ہیں، ان ایک صفوں کا جو ایک جنات ہیں سرخ، اس کے پیچھے 1.25 لاکھ جناتوں۔ تو یہ کتنی کیلکولیشن، کتنی تعداد میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی حکمرانیت کتنے اجنہ و کتنے ان مخلوقات پر ہے کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس منصب پر فائز کیا ہے کہ جن کا نام ہی اگر خالی جنات کے سامنے لیا جائے، پڑھا جائے، تو وہ جنات چیخیں مارنے لگتا ہے۔ وہ کیا ہے ایسا عمل حفظ کیمیا میں؟ اگر ہم اس عمل کو اپنی باطنی اصلاح کے لیے پڑھیں گے تو یہ ہمیں اس میں اپنے کمال کو پہنچائے گا۔ اگر اس عمل کو ہم ظاہری اپنے معاملات اور ظاہری حالات کے لیے پڑھیں گے تو سب سے پہلے اس کا اثر آپ کے باطن پر ہوگا، پھر اس کا عمل آپ کے ظاہر پر ہوگا۔ اور یقیناً یہ وہ سلطنتوں کے مالک، سلطنتوں کے بادشاہ ہیں کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین میں سے رہیں،
اور آپ کے ساتھ آپ کی ظاہری زندگی، آپ کے جو ظاہری حالات تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس وقت آپ کے خادموں میں سے تھے وہ، اور آج بھی اس امت پر ان کی خدمت کے لیے مامور ہیں، ان کی مدد کے لیے مامور ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ معاملات کب تک چلیں گے؟ کہ جب تک حضرت امام مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا۔ تو کیا عمل ہوگا عمل حفظ کیمیا؟ کیا راز اس میں چھپے ہوئے ہوں گے؟ اگر آپ سالک کی بات کرتے ہیں تو سالک کا سفر ہی آپ کے اندر کی حفظ اقلیم کو جگانے کے لیے پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہر ولی کو لے لیں، ہر انبیاء کرام کی زندگی کو لے لیں، ہر اولیاء کرام کی زندگی کو لے لیں، ان کا سفر کا آغاز ہی نفس کی مخالفت سے شروع ہوا، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے، انہوں نے جب اپنے نفس کی مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 7 اقلیموں کو ان کے تابع کر دیا اور انہیں اپنا دوست کہہ دیا، کسی کو نبی کہہ دیا، کسی کو پیغمبر بنا دیا۔ اور کوئی اللہ کا بندہ رہا کہ جیسے آصف بن برخیہ، جیسے اور مذاہب کی اگر میں بات کرتا ہوں جو ان کے پیروکار ہیں، ان کی اصل تعلیمات کو اگر دیکھیں تو وہ بھی اللہ کے بندے تھے، کہ ان کے بعد انہی کے پیروکاروں نے ان کو خدا بنا دیا، ان کو بت بنا دیا، ان کو بت بنا کے پوجا شروع کر دی، پھر وہ مشرکین ہو گئے۔ لیکن اصل ان کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو اس میں بت پرستی تھی نہیں، اس میں شرک کا کوئی عنصر ہی نہیں تھا۔ تو نفس کی مخالفت آپ کا پہلا قدم ہے کامیابی کی طرف۔ جب تک آپ نفس کی مخالفت نہیں کرتے، آپ کسی بھی عمل میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یعنی کہ آپ جتنے بھی عمل کر رہے ہیں، اس عمل کی جو کنجی ہے وہ ہے نفس کی مخالفت۔ اب یہ نفس کی مخالفت کیا ہے؟ یعنی کہ جس چیز کی خواہش تم سے نفس کرتا ہے، اس کو رد کرنا، یہ مخالفت کہلاتا ہے۔ اچھا، اس کی ابتدا دنیا کے تمام مذاہب میں موجود ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، ان مذاہبوں کی اگر بنیاد اور اس کی حقیقت آپ دیکھتے ہو تو ان کی جو پہلا قدم ہے وہی نفس کی مخالفت ہے۔ لیکن ایک مسلمان شخص نفس کی مخالفت کر کے اس راستے پہ چلتا ہے، اور ایک غیر مذہب شخص نفس کی مخالفت کر کے اس راستے پہ چلتا ہے۔ جو مسلمان چلتا ہے پھر وہ ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں پہنچتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مذاہب کا شخص نفس کی مخالفت کر کے سفر کرتا ہے تو وہ عالم ناسوت تک ہی سفر طے کر پاتا ہے، اس سے آگے کی جانب نہیں بڑھتا، کیونکہ آگے اس کا دروازہ اس کا بند ہے اور اس کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کہ جب تک وہ اس دروازے کے تالے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر نہیں کھولتا، اس کے لیے کوئی در نہیں کھولتا، یہاں تک کہ اس کو جتنے بھی اس کو جو یہ سمجھ لیں کہ اس کو فائدہ ملنا ہوتا ہے، اس کو فیض ملنا ہوتا ہے، اس کی جو، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کے لیے کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ دیتے ہیں جس کی وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ہندو دھرم کے اندر بھی بڑی بڑی ریاضتیں ہیں، ہندو دھرم میں بھی بڑی بڑی محنتیں ہیں، دوسرے دھرم میں بھی بڑی بڑی ریاضتیں، بڑی بڑی محنتیں ہیں،
کہ جس طرح ہمارے مسلمان کے اندر ہم ریاضت کر کے ایک کسی مقام ایک منصب پہ پہنچتے ہیں کہ جسے لوگ ہمیں مولوی کہتے ہیں، لوگ ہمیں بزرگ کہتے ہیں، لوگ ہمیں ولی کہتے ہیں، اسی طریقے سے غیر مذاہب کے اندر جو لوگ اس نفس کی مخالفت کر کے جب اس کے اوپر جب پہنچتے ہیں تو کسی کو پنڈت کہتے ہیں، کسی کو گرو کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، لیکن ان کا سفر عالم ناسوت تک قائم ہے اور ہمارا سفر یہاں سے آغاز ہے، یعنی کہ ان مذاہب کی انتہا ہمارے مذہب کی ابتدا ہے۔ یہ تمام باتیں، تمام سب کچھ سمجھانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ الحمدللہ میرے شاگرد دنیا بھر سے ہیں اور ہر فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو عمل حفظ کیمیا آپ کو یہ عمل کرنے کے بعد وہ پارس پتھر بنا دیتا ہے کہ جس کو چھو لینے سے سونے کا بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ عمل اگر آپ نے کر لیا تو آپ بالکل ایسے ہوں گے کہ آپ کسی مرید کو بھی چھو لیں گے تو وہ سونے کا بن جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے عمل حفظ کیمیا کرنے سے پہلے آپ کا جو سب سے پہلی کنجی جو ہوگی، بلکہ ہر عمل کی پہلی کنجی جو ہوگی، وہ ہے نفس کی مخالفت، اور اس میں آپ کو جو مدد ملتی ہے وہ آج آپ پرہیز کرتے ہو۔ اچھا، اب اس کے تبرکات کی طرف میں آتا ہوں، جو باطنی آپ کے ہفتے اقلیم ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر اقلیم پر ایک کلندر حاکم ہوتا ہے۔ وہ ظاہری اقلیم کی بات کرتے ہیں یا آپ کے باطنی اقلیم کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ کلندر اس مشرب کو اختیار کرتا ہے، اس رستے کو اختیار کرتا ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زندگی مبارک تھی جو آپ نے پوری زندگی فکر کے ساتھ گزار دی۔ اس زندگی سے منسوب ہے کلندر کی زندگی کہ جو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنی پوری زندگی فکر کے ساتھ گزار دی، کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہت میں فقیری کی۔ آپ دیکھ لیں جن جن بزرگوں کے نام کے آگے حفظ تقلیم لکھا ہوتا ہے، ان کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی زندگی کے اندر ان کو کبھی چپلیں نصیب نہیں ہوتی تھی۔ آپ دیکھ لیں حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری رحمت اللہ علیہ، ابھی کچھ 100 سال پہلے کے بزرگ گزرے ہیں، آپ کی شبی مبارک بھی ہے، آپ کا حلیہ مبارک بھی ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی فکر میں گزار دی، اور آج آپ کا جو مزار بنا ہوا ہے جو خلائق کے لیے ہے، جہاں سے لوگ آج بھی ان سے فیض لیتے ہیں، وہ کتنا روشن ہے۔ کہ جن بزرگوں کو حفظ اقلیم کہا جاتا ہے، حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیں آپ، حضرت بو علی شاہ قلندر کو دیکھ لیں آپ، حضرت لال شہباز قلندر کو دیکھ لیں آپ۔ اور اس عمل کی اجازت خاص کر ہمارے خانوادے میں جو ہوئی ہے وہ خاندان قلندریہ سے ہوئی ہے، اور خاندان قلندریہ کا یہ عمل، یہ سمجھ لیں کہ یہ بیس اور بنیاد عمل ہے، اس کی بنیاد پر تمام منزلیں قائم ہیں، تمام اعمال اس عمل پر قائم ہیں۔ تو کیا عمل ہوگا یہ عمل حفظ کیمیا؟ یہ کیمیا گری کے وہ راز کو کھول دیتا ہے
کہ جس سے چھو لینے سے انسان سونے کا بن جاتا ہے. یعنی کہ قلندر کی نگاہ اگر کسی پر پڑ جاتی ہے تو اس کی تقدیریں سنور جاتی ہیں، اس کی نسلیں بدل جاتی ہیں اس کی. کیوں؟ کیونکہ ہر اقلیم پر جو حاکم ہے ایک قلندر ہے. یعنی کہ اس کی حاکم ہونے سے مراد اس کی پوری انتہا، اور ہر قلندر ہر اقلیم کی انتہا تک پہنچنے کے بعد اس پہ حکمرانی کرتا ہے. قلندر کوئی مقام، کوئی منصب، کوئی معمولی نہیں ہے. یہ وہ اہل سالکین کا راستہ ہے کہ جس میں اپنی ہستی کو پورا مٹا دیا جاتا ہے، پورا ختم کر دیا جاتا ہے. اب یہ عمل حفظ کیمیا کیا ہے؟ ہم اس کے ذریعے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم عمل حفظ کیمیا سے ہم اس کو کس طرح اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اور اس عمل حفظ کیمیا کا نقش کیا ہے اور اس کے طریقہ کار کیا ہیں؟ اب ہم اس جانب آگے بڑھتے ہیں. یقیناً میں آپ کو کوئی بھی عمل تعلیم کرتا ہوں تو عمل تعلیم کرنے سے پہلے اس کی حقیقت آپ سے بیان کرتا ہوں، اس کی اہمیت آپ سے بیان کرتا ہوں، تاکہ جس کی اہمیت آپ کے عقل تسلیم کرتی ہے، آپ کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، وہ آپ کے لیے اکثیر و تاثیر بن جاتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمل کر لو، اتنا پڑھ لو، یہ کر لو، بس. بھائی آپ جو پڑھ رہے ہو وہ کیا ہے؟ آپ جس عمل پہ ریاضت کر رہے ہو اس کے لیے آپ کو جاننا اسی لیے ضرورت ہے کہ جب تک اس کی آپ حقیقت کو نہیں پہچانو گے، اس عمل کی معرفت کو نہیں پہچانو گے، اس عمل کی حقیقت کو نہیں پہچانو گے، وہ عمل آپ کو کیسے فائدہ دے گا، کیسے نفع دے گا. یقیناً وہی عمل ہمارے لیے کارآمد ہوتا ہے کہ جس عمل کی معرفت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے. اور معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا تکرار کرنے سے ہوتی ہے؟ کیا زکوٰۃ ادا کرنے سے ہوتی ہے؟ کیا پڑھنے سے ہوتی ہے؟ کیا وقت پورا کر لینے سے ہوتی ہے؟ اگر پورا کر لینے سے ہو جائے، تعداد پوری کر لینے سے ہو جائے، تو پھر لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کو اتنا عرصہ گزر جاتا ہے اس راستے میں، پھر وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتے؟ معرفت اس چیز کا نام نہیں ہے. کہ جب ہمیں کسی کا شجرہ پتہ چلتا ہے، جب کسی کی نسبتیں پتہ لگتی ہیں، اور جب ان بزرگوں کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہماری طبیعت، ہماری روحانیت، ہماری روح انہی بزرگوں کی طرف سفر کرتی ہے. تو معرفت لینے سے کون روک سکتا ہے، اور کامیاب ہونے سے کون سی قوت روک سکتی ہے؟ عمل حفظ کیمیا کیا ہے، اور اس عمل کے ذریعے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہ وہ عمل ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس عمل کو پا کر، اس عمل کو اگر لوگ سمجھ لیں، اس عمل کی اگر ان کے اوپر ایک رائی کے ذرہ برابر بھی معرفت کھل جائے تو وہ پتھر کو سونا بنا سکتے ہیں. مطلب اس عمل کی کیمیا کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آپ کے باطن کو روشن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی ظاہری زندگی کو بھی بہتر کر دیتی ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں عمل حفظ کیمیا کیا ہے. آپ عمل حفظ کیمیا اس کو نوٹ کریں، اس کو لکھیں اور بیاض شاذلیہ کی زینت بنائیں. میں پڑھتا ہوں عمل حفظ کیمیا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اس کی جو ترتیب ہوگی، اس کا جو طریقہ ہوگا، وہ جس ترتیب سے دن لکھے ہوئے ہیں اسی ترتیب سے آپ نے لکھنا ہے. اس کے جتنے عدد لکھے ہوئے ہیں، جتنے بار پڑھنا ہے وہ لکھنا ہے اسی ترتیب سے. یہ عمل اتوار کی شب سے شروع ہوتا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے کسی بھی دن شروع کر لینا ہے. اور جو چاند کا پہلا اتوار ہوگا اس اتوار سے یہ عمل شروع کرنا ہوتا ہے. اس کو اپنی بیاض میں لکھ لیں. اور اتوار کے دن جو ہم پہلی جو عبارت پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین، یا حیو یا قیوم، عجیب یا رقائل، سامعن و متین، یا ابو عبداللہ المذہب. اچھا اس کا مطلب بنتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ تعریف تمام اس رب العالمین کے لیے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. عجب یا رقائل، اچھا رقائل اس میں جو ہیں یہ موکلان ہیں، یعنی کہ عجب مجھے جواب دو، سامعن و متین یعنی کہ میری سنو اور میرے ساتھ آؤ، میرے قریب آؤ، یا عبداللہ المذہب. اچھا یہ جو عبداللہ ہے نا، یہ وہی ایک سلطنت کہ جن کی میں بات کر رہا تھا آپ سے، یہ اسی سلطنت کے بادشاہ ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب پیر والے دن جو عمل ہے، الرحمن الرحیم، یا رعوف یا عطوف، عجیب یا جبرائیل یعنی کہ اے جبرائیل مجھے جواب دو، سمیعن و متین من حب ابو عبداللہ حارث، یہ وہی دوسری سلطنت کے جو سلطنت کے بادشاہ ہیں، ان کا نام ہے ابو عبداللہ حارث. اب تیسرا منگل، مالکی یوم الدین، یا علام یا مقلب القلوب و ابصار، عجیب یا شمسائل، سامعن و متین، یا الحمر السفلی، یہ وہی تیسری سلطنت کے بادشاہ ہیں. چوتھی بدھ والے دن جو پڑھا جائے گا، یا کنابد و یا کنستین، یا سریع یا قریب، عجب یا میکائل، سامعن و متین، یا ابو العجائب برقان، یہ وہی چوتھے سلطنت کے بادشاہ ہیں. اب جمعرات والے دن، اہدنا الصراط المستقیم، یا قادر یا مقتدر، عجب یا سرفائل، سمیعن و متین، یا ابو ولید شمہودس، یہ شمہودس جو ہے نا یہ اسی سلطنت کے بادشاہ ہیں. اچھا جمعہ والے دن، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ یا حلیم یا علیم، عجب یا تنکفیل، سامعن و متین، یا ابو الرحمن یا رسول اللہ، یہ وہی عبد الرحمن ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین تھے، اور بلکہ خادمین میں سے ہیں. اور آج بھی شیخ عبد الرحمن نام آپ نے سنا ہوگا، یہ اسی سلطنت کے وہ بادشاہ، وہی حکمران ہیں کہ جو چھٹی اقلیم کے اوپر حاکم ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسم جمعے کی مبارک شب پڑھا جاتا ہے، اور یہ جتنی بھی 7 اقلیم ہیں ان تمام کے تمام، یعنی کہ 6 کے اوپر جو 7ویں ہیں نا، ان تمام کے تمام انہی کے ماتحت ہیں، شیخ عبد الرحمن کے. اچھا اس کا جو 7واں دن ہے، یعنی کہ ہفتے کا جو دن ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، یا قہار، یا عزیز و عجیب، یا اسرائیل، سمیعن متین، یا ابو نو میمون سبحانی، یہ 7ویں سلطنت کے بادشاہ ہیں. اچھا اب اس کی ترتیب لکھ لیں، یہ پڑھا کیسے جائے گا. پہلے اتوار والے دن 582 مرتبہ پڑھا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا یہ ہر دن یہ چینج ہوتا رہے گا. ایک طریقہ تو اس کا یہ کہ آپ نے اتوار والے دن سے شروع کرنا ہے، پہلے دن آپ نے پہلی عبارت پڑھنا ہے اور 582 مرتبہ یعنی کہ 582 بار پڑھنا ہے. پیر والے دن آپ نے 218 یعنی کہ 218 مرتبہ پڑھا جائے گا، تعداد لکھی ہوئی ہے. پھر 242 بار یعنی کہ 242 بار. پھر تیسری 636 یعنی کہ 636 مرتبہ. اور پھر جو 5ویں ہے وہ 1073
یعنی کہ 1073 بار پڑھا جائے گا. اور جو چھٹی ہے وہ 1107 مرتبہ، 1107 مرتبہ، یعنی کہ 1107 ٹائم. اچھا جو ساتویں ہے وہ 1304 مرتبہ، یعنی کہ 1304 ٹائم، یعنی کہ 1304 مرتبہ پڑھا جائے گا. یہ پورے اصل میں دیکھیں اس کی جو ترتیب ہے نا، میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں تھوڑا سا اس عمل ہفتے کیمیا کے بارے میں، کہ یہ جو عمل ہے یہ باقاعدہ 7 دنوں کا سے تعلق رکھتا ہے. یعنی کہ 7 دنوں کے اندر ہم نے ہر دن ایک ایک عبارت کو پڑھنا ہے اور اسی ترتیب سے پڑھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے مثال تو ہم نے اتوار سے شروع کی ہے، اتوار کو جو عبارت ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے جتنی تعداد لکھی ہے. پھر پیر والے دن ہم نے پیر کو مکمل کرنا ہے، پھر منگل کو مکمل کرنا ہے. اس کی تعداد، ہر دن کی تعداد الگ الگ ہے، کیونکہ اس کی جو تعداد ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے. یعنی کہ اگر پہلے دن کی تعداد اس کی 582 ہے تو 83 نہیں ہونا چاہیے ورنہ عمل خراب ہو جائے گا، 81 نہیں ہونا چاہیے ورنہ عمل خراب ہو جائے گا. اس کی جو تعداد ہے، جو تاثیر ہے، اتنی ہی پڑھی جائے تو یہ 7 عالم کی، 7 اقلیم کی تسخیر کا عمل ہے یہ. یعنی کہ جس کو حفظ اقلیم کہا جاتا ہے نا، یہ اس کے تصرف میں آ جاتا ہے، اس پڑھنے والے کے. یعنی کہ جو سلطنتوں کے جو بادشاہ ہیں نا، وہ پھر اس کی مدد کو پہنچتے ہیں. اب آپ نے ظاہری حفظ اقلیم کو تسخیر کرنا ہے تو یہ عمل آپ کے لیے بہترین ہے. اور اگر اپنے باطن کے اس حفظ اقلیم کو اپنے مسخر کرنا ہے کہ جہاں سے ہی سارے رستے شروع ہوتے ہیں، جہاں سے ہی معرفت کے چشمے پھوٹتے ہیں، پھر وہ انسان کے باطن کے اسراروں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. اہل سالک کے لیے سمجھ لیں کہ یہ ایسا ہے کہ اگر سالک اس کو پڑھنا شروع کر دے اسی ترتیب، اور اس کو ترتیب پڑھنے میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، اس کو اپنے معمول میں لے کر آ جائے تو یقین جانے کہ ہر شب اس کو ایک خاص فیض عطا ہوتا ہے. اس کی یہ تاثیر ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو عاملین ہوتے ہیں، اب جو کسی جنات کو حاضر کرتے ہیں، اس کو قید کرتے ہیں، اس کو جلاتے ہیں، اس کو جو اس رستے میں ہوتے ہیں، جو عملیات کی دنیا میں ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ اس عمل حفظ کیمیا کے عامل ہوتے ہیں نا تو ان کا تصرف حفظ ہیکل پر بھی ہو جاتا ہے. اب یہ حفظ ہیکل کیا ہے؟ یہ وہی ہیکل سلیمانی ہیں کہ جن کی 7 جیلیں جنہیں کہا گیا ہے کہ وہ 7 جیل کہ جن کے اندر تمام شیاطین جنات، سرکش جناتوں کو بطور سزا وہاں پہ قید کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس کا عامل کی رسائی ان ہیکل سلیمانی تک ہو جاتی ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگ اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ وہی 7 جیلیں، یہی وہ 7 قلعے، یہی وہ 7 دروازے ہیں کہ جہاں پہ سزائیں ہوتی ہیں. اور اس میں جو 7 سلطنتیں ہیں، اس میں کچھ مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے جنات بھی ہیں، سرکش جنات بھی ہیں، شیاطین جنات بھی ہیں، مسلم جنات بھی ہیں. کہتے ہیں جو مسلم سلطنت جو جنات ہیں، جو قوم ہے، جو پوری حاکمیت ہے، وہ شیخ عبد الرحمن کے ماتحت ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادمین میں سے تھے. کہ ایسا عمل کہ پڑھنے والے کی رسائی حفظ ہیکل تک ہو جائے، وہ عمل کیا اپنی مثال آپ رکھتا ہوگا.
کہ ایسا عمل کہ اگر انسان اس عمل کو مکمل کر لے. اچھا یہ عمل آپ نے پڑھنا کتنے دن ہے؟ یہ 7 پڑھنا ہے. یعنی کہ اتوار سے لے کے ہفتے تک ایک حصہ ہوگا. ایسے 7 حصے مکمل کریں گے تو آپ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یعنی کہ 7 ستے 49 دنوں کا یہ عمل ہے آپ کے. اتوار سے شروع کریں گے اور ہفتے پہ ختم ہوگا. یہ 7 بنتے ہیں اور 7 ستے 49 یعنی کہ 749. 49 دن میں آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں. 49 دن میں آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. 49 دن کے بعد آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ اپنی مثال آپ ہوتی ہے. اب اس کو ورد میں رکھنے کے لیے آپ ہر عبارت کو ہر دن 7 بار پڑھ سکتے ہیں. اچھا اس عمل حفظ کیمیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے جو 14 احزاب ہیں، ایک لوگ صرف ایک حزب کو جانتے ہیں جس کو حزب البحر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان 14 احزاب کہ جو باقاعدہ سمجھ لیں کہ آپ کے باطن کے رازوں میں سے راز ہیں، جو بھی 7 دن پڑھے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص 14 احزاب کا عامل ہے، اگر کوئی شخص نے حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے 14 احزاب کو پڑھا ہو، اور اگر وہ شخص اس عمل حفظ کیمیا کو اس کے ساتھ پڑھتا ہے تو وہ ہر مقصد میں ایسے کامل ہو جاتا ہے، ایسے کامیاب ہو جاتا ہے کہ آنے واحد میں. اب 7 کا جو ہنسا ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بڑا عزیز ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے، اس نے 7 زمینیں بنائیں، اس نے 7 دنوں کے اندر کائنات بنائی. 7 کے ہنسوں کے بڑے اسرار ہیں، بڑے راز ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بزرگوں نے عمل حفظ کیمیا اسی لیے کہا کہ تمام کے تمام کی تسخیر اس میں موجود ہے. یعنی کہ اگر میں 7 آسمانوں کی اگر میں بات کرتا ہوں، اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اگر پہلے آسمان پہ بات کی جائے کہ جس کو اقلیم اول کہا جاتا ہے، اس پہ جو معمور ہیں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ظاہری ہیں، یعنی کہ وہ حفظ تکلیم جو ظاہری ہیں اور وہ حفظ تکلیم جو باطنی ہیں. باطنی میں جن کے تصرف ہیں کہ جن ولی کی ولایت، کہ جن ولی کا قلب جس نبی کے قلب سے فیض لیتا ہے، یعنی کہ وہ اقلیم کہ جب وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے تو اس کا قلب اس نبی کے قلب سے فیض پاتا ہے، اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے، جس کے کہا جاتا ہے کہ قلب سلیم کی منزل اس کو عطا ہو گئی، کہ جن انبیاء کرام کا بھی میں نے ذکر کیا، یعنی کہ ظاہر کے بھی اور باطن کے بھی. تو آپ کے ہاتھ آج کون سا خزانہ لگا کہ جس کو بزرگوں نے عمل حفظ کیمیا کہا. اب میں آپ کو اس تعویذات، اس نش کے بارے میں بتاؤں جو اس عمل کا ہے تعویذ. آپ تعویذ کو نوٹ کر لیں. وہ آئی پیڈ وہ مجھے موبائل بھی رکھ دوں تاکہ کالوں کا سلسلہ شروع کریں، کیونکہ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا وہ لوگ کہ جو لوگ میرے ساتھ سفر میں شامل ہیں اور مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اب لائیو کال کے اندر میں زیادہ کال تو نہیں لے سکتا، مختصری کال لوں گا، لیکن ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر
آپ کلک کریں، ہماری ویب سائٹ پر جائیں، وہاں پہ آپ کو پیشنٹ پورٹل کا آپشن ملے گا، آپ وہاں پہ اپنی پرابلم ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں، آپ ہم سے جو خدمات لینا چاہیں آپ ہمارے سے اور ہمارے سسٹم اور ہمارے نیٹ ورک سے لے سکتے ہیں۔ اب عمل حفظ کیمیا کا جو نقش ہے، اب اس نقش کی کیا تاثیر ہے اور یہ نقش کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھ لیں۔ اس کے جو نقش کے جو عدد بنتے ہیں 1 1 8 4 3، یعنی کہ 11,843، 11,843۔ اوکے، اب اس کی جو زمین ہے، اس کی جو چال ہے وہ وہی 16 خانوں والوں نقش کی ہوگی، 34 کی چال پر ہوگا۔ تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ اس سفر میں چل رہے ہیں، میں ان کو لیے 34 کے نقش بھی بتاؤں گا تاکہ اس کی بیس اور اس کی بنیاد سمجھ آ جائے گا نا، تو ہر نقش بھرنے میں ان کو آسانی ہو جائے گی۔ لیکن بھرنا اس کو اسی ترتیب سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16 تک، 16 خانوں تک۔ پہلا خانہ 11,844، 11,845، 11,846، 11,847، 11,848، 11,849، 11,850، 11,851، 11,852، 11,853، 11,854، 11,855، 11,856۔ اب یہ بھی نقش ہم نے بہت لکھا ہوا، یہ نقش تو میں نے خود اس کی زکوٰۃ ادا کری ہے باقاعدہ اس نقش کی، اور یہ نقش وہ نقش ہے کہ جو میں لکھ کر خود میاں حضور کے دواخانے پر میاں حضور کو دیا کرتا تھا، اور میاں حضور یہی نقش مریضوں کو دیا کرتے تھے آج سے 20 سال پہلے، یعنی کہ سن 2001 کی بات ہے۔ سن 2001 میں میں جب وہاں اپنے کاؤنٹر پہ بیٹھتا تھا تو میں اس نقش کو لکھتا تھا، یا پھر یہاں پہ جو عدد آئیں گے 245، اور یہاں پر آئیں گے 113، اب یہاں پر آئیں گے 383، مجھے پانی بھی پلانا، یہ آئے گا 319۔ اچھا، یہ نقش کہلاتا ہے عمل حفظ کیمیا کا نقش، یعنی کہ سورہ فاتحہ۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب 786 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ اب جس شروع میں جو ہم نے 245، 113 اور 383 اور 319 کے جو عدد لکھے ہیں، یہ فرشتوں کے نام کے عدد بنتے ہیں، یہ فرشتوں کے نام کے عدد بنتے ہیں یہ۔ اچھا، یہ عمل حفظ کیمیا نقش کہلایا جاتا ہے، اور اس نقش کی جو زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے، یہ 7 نقش روزانہ 49 دن تک لکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ نقش 7 نقش روزانہ لکھے جائیں گے اور یہ 49 دن تک لکھے جائیں گے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، زکوٰۃ پوری ہو جاتی ہے۔ اب اس نقش کی ترتیب وہی ترتیب ہے اس نقش کی جو پہلے والے نقش کی تھی، یعنی کہ 15 کی چال کی۔ پہلا خانہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ اچھا، مجھے اس کی پوری چالیں، ظاہر سی بات ہے مجھے لکھتے ہوئے پورا زمانہ گزر گیا، ایک وقت ہو گیا، تو اس لیے مجھے بہت اچھی پریکٹس ہے، تو میں یہ نقش آسانی سے لکھتا تھا، اور میں نے یہ نقش تقریباً، آپ کو تو میں نے 49 دن بولا ہے، اور جہاں تک شاید مجھے یاد ہے میں نے یہ نقش شاید 2 سال یا 3 سال تک لکھا تھا یہ نقش غالباً، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ لیکن میں نے اس کے نقاش اچھا، میرے روٹین کے اندر جو نقش آج بھی ہیں، ایک 15 کا نقش میں نے اس پہ بڑی ریاضت کری ہے، ایک 34 کا نقش، میں 34 کے نقش کے بارے میں بتاؤں گا، اور جو 34 کا نقش ہے نا، میں 300
60 مرتبہ روز لکھتا تھا اور 360 دنوں تک میں نے 360 نقش روز لکھے ہیں. میرے پاس پورا انبار جمع ہو گیا تھا اس کا، جو میں نے نقش لکھے تھے 34 کے نقش کی. اچھا، ہر نقش کی نا ایک بیس ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے. جیسے 34 کے نقش، اب اس کے ماتحت تمام نقوش چلائے جاتے ہیں، یعنی کہ مختلف اسموں کے، آیتوں کے، صورتوں کے جتنے بھی نقش ہیں. آپ دیکھیں آپ کو کتنی چالیں ملیں گی، یا تو آپ کو 16 کی چال، یا تو آپ کو 16 کی چال یعنی کہ 34 کی چال ملے گی، یا آپ کو 15 کی چال ملے گی. 15 کی چال میں 1 سے لے کے 9 تک عدد ہیں، 34 کی چال میں 1 سے لے کے 16 تک عدد ہیں. اچھا، جو 34 کا نقش ہے اس کے تقریباً 16 خانے ہیں اور 16 اس کی چالیں ہیں، اور ہر خانے کی الگ چال اور اس کی ترتیب ایسے کہ جس سم سے آپ اس کو کیلکولیشن کریں 34 کا عدد بنے گا. اسی طریقے سے جو اچھا اس کے 16 ہیں، یعنی کہ 4 4 4 4. اب یعنی کہ ہم 16 کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ 4 8 8 اور 16، یعنی کہ 4 آبی، بادی، آرشی و خاکی. یہ اس کی ایک ترتیب ہے پوری. میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جو نقش لکھے، 34 کا نقش لکھا، 15 کا نقش لکھا، اس کا نقش لکھا، سورہ ناس کا نقش لکھا. میں نے بہت لکھا سورہ ناس کا نقش. سورہ فیل کا نقش میں نے لکھا، آیت الکرسی کا میں نے نقش لکھا، دعائے حزب البحر کا میں نے نقش لکھا. لیکن لکھے بہت سارے نقش، لیکن جو سب سے زیادہ لکھے، جو سالوں چلیں اور ایسا کہ جس کو دیتے تھے ایسا گولی کی طرح کام کرتا تھا، ان پہ جو ریاضتیں کی ہیں وہ 34 کا نقش اور 15 کا نقش تھا. اچھا، ابھی اس نقش کی تاثیر سمجھ لیں، اس نقش کے فائدے سمجھ لیں. اس نقش کو کس طرح استعمال کیا جائے گا. اس کی زکوٰۃ کا طریقہ تو ہے کہ 7 نقش روزانہ آپ نے 49 دن تک لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جن کو اردو نہیں آتی، میں سمجھ لیں کہ یہ لکھا ہوا ہے عمل حفظ کیمیا نقش. 7 نقش روزانہ 49 دن تک لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اکثر کیونکہ میرے ساتھ چلنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اردو نہیں آتی. اب کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ حضرت آپ اپنے اعمال کو جو نا وہ رومن میں لکھیں یا انگلش میں کر کے دیں ہمیں. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سسٹم میں جو میرے ٹیم ممبرز ہیں، میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ اردو میں بھی آپ کو لکھ دیا جاتا ہے، عربی میں بھی آپ کو لکھ دیا جاتا ہے، اس کو رومن میں بھی انشاءاللہ تعالی میں لکھ کے اپلوڈ کروا دوں گا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے، تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. اچھا، یہ عمل حفظ کیمیا ہے. یہ تقریباً آپ کے ہر مسائل کا حل ہے. اچھا، اس کی سب سے زیادہ جو میں نے استعمال کیا ہے نا، یہ ان مریضوں کے اوپر میں نے استعمال کیا ہے کہ جو آسیب زدہ تھے، جو جناتوں کے ستائے ہوئے تھے، جو شیاطین کے ستائے ہوئے تھے. ان مخلوقات کی کاٹ کے لیے، ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ نقش میرے لیے سمجھ لیں کہ اس میں اعظم ثابت ہوا. کہ اگر میں نے اس نقش کو لکھ کر پینے کے لیے دیا، اس کو فائدہ ہوا. اچھا، اس نقش کو جلانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے فلیدہ بنا کر. جب فلیدہ بنا کے دیا جاتا ہے تو اس میں یہ 786 ہٹا دیا جاتا ہے، اس میں یہ ہٹا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ نقش کا فلیدہ بنا کے اور پھر کانوں میں روئیاں دے کر اور اس نقش کو جلا کر جب اس کی دھواں دیا جاتا ہے، جب ناک کے اندر دھواں جاتا ہے نا اس مریض کے، تو وہ چیخ و پکار کرتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کے اندر کی جو آسیب تھا وہ جل جاتا ہے. یعنی کہ جلانے کے لیے بھی بہترین ہے یہ مل. میں نے جس میں اس کو سری و تاثیر پایا، کس میں پایا؟ آسیب زدہ کو، شیاطین کو، جنات کو، ان کو جلانے کے لیے. آپ یہ عمل لکھیں اور ایک کام یہ کرا کریں کہ جب آپ کسی نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں، اچھا جو نقش کسی صورت کا ہو، کسی دعا کا ہو، کسی آیت کا ہو، کسی کا بھی نقش ہو، تو جو نقش جس آیت کا ہو نا، تو اس آیت کو اپنے ورد میں رکھ کے وہ نقش کو بھرا کریں. اس کی تاثیر دگنی ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر کوئی شخص عمل حفظ کیمیا کے نقش لکھ رہا ہے، اس کا فلیدہ بنا رہا ہے، پینے کے لیے دے رہا ہے. اچھا، اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، اس نقش کی تاثیر ہے کہ اگر کوئی بھاگا ہوا شخص، گھر چھوڑ کر گیا ہوا شخص، یا ایسا شخص جو غائب ہو گیا ہو جس کے بارے میں پتہ نہ لگ رہا ہو، آپ یہ نقش لکھیں اور نیچے اس شخص کا نام لکھیں، اس کی ماں کا نام لکھیں، اور صرف اتنا لکھ دیں اس کو، کیا؟ الہی بحرمت حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر
میں اس کو لکھ دیتا ہوں آج اس عبارت کو بھی نا، تاکہ یہ آپ کے لیے مطلب حفظ کیمیا کا نقش ہٹا دیں یا نقش لکھ دیں، باقی یہ میں مٹا کے میں وہ عبارت لکھ دیتا ہوں۔ اس کو دو طریقے سے لکھا جاتا ہے، الہی بحرمت بھی لکھا جاتا ہے، بھاگ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو میں زیادہ تر جب لکھا کرتا تھا کسی کو بھاگے ہوئے کو دیا جاتا تھا تو میں یہ لکھتا تھا، یہ بھاگ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے نام، فلاں بنت فلاں، فلاں بن فلاں، یعنی کہ جس کے لیے ہم اس کو بلانے کے لیے کر رہے ہیں، یا جو چلا گیا جو غائب ہو گیا۔ اب ہم نام لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر، آپ نام نہیں لکھ دیجیے گا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ہم نے نام لکھ دیا شاہد، اور والدہ کا نام رضیہ، رضیہ۔ اب یہاں لکھیں گے حاضر شد، حاضر شد، حاضر شد۔ اب یہ نقش ہم نے پورا لکھ لیا۔ اچھا، اس میں 786 بار لکھا جائے گا۔ یہ پورا نقش لکھ لیا، بھاگے ہوئے کو واپس بلانا، واپس بلانا۔ کوئی روٹ کے چلا گیا، کسی کی بیوی روٹ کے چلی گئی، کسی کا شوہر روٹ کے چلا گیا، کسی کے بچے روٹ کے چلے گئے، ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ آپ نے یہ نقش لکھنا ہے، یہ پورا لکھنا ہے۔ اب یہاں پر آپ چاہیں تو آپ پورے نقش کے اندر جیسے لکھیں بھاگ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر شاہد بن رضیہ حاضر شد، حاضر شد، حاضر شد۔ ٹھیک ہے، صرف اتنا لکھنا ہے آپ نے، یہ مت لکھ دینا آخری والا، کیونکہ میرے ساتھ عام لوگ زیادہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو فولڈ کریں، ٹھیک ہے، اس کو دھاگا چڑھائیں اور اس کو کسی وزن کے نیچے دبا دیں۔ 3 دن کے اندر، کتنے دن میں؟ 3 دن کے اندر بھاگا ہوا شخص حاضر ہو جاتا ہے، روٹھا ہوا شخص واپس آ جاتا ہے اس نقش کی برکت سے۔ اب یہ نقش بھی آپ تحریر کر لیں، اس کو لکھ لیں اپنے پاس، جب کسی کو دینا ہو۔ اس کی عام اجازت ہے میری طرف سے۔ اچھا، اب انشاءاللہ کل میں سوچ رہا ہوں آپ کے لیے حب کے کچھ طلسمات لے کر آؤں میں، وہ کہ جس میں آپ کو کچھ پڑھنا نہ پڑے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے ہیں بھائی ہم کیا کیا کریں گے۔ آپ نے نہیں پڑھیں، آپ وہ طلسم لکھیں، وہ نقش لکھیں، اور اس کا جو ترتیب ہو، جو طریقہ میں سمجھاؤں آپ کو، اس طریقے سے اس نقش کو استعمال کریں۔ حب کے لیے یہ سمجھ لیں میری جتنی بھی بیاضیں ہیں نا، وہ ان سب میں سبقت لے گیا وہ عمل، حب کے عمل، کہ اگر حب کے عمل کی بات کرتا ہوں میں، یعنی کہ محبت کے لیے ایسے طلسمات ہیں۔ تو کل کی جو ہم ٹرانسمیشن کریں گے، کل جو میں عمل آپ کو بتاؤں گا، وہ انشاءاللہ حب کے لیے بتاؤں گا، محبت کے لیے۔ اب محبت میاں بیوی کی ہو، ماں بیٹی کی ہو، آپس میں ہو، تو ان تمام محبت کے لیے، اور محبت کے ساتھ ساتھ راضی کرنے کے لیے بھی ہے وہ عمل، کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی راضی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر کل کے دن میں اگر حب کے طلسمات آپ کو تعلیم کروں، اس کا نقش آپ کو بتاؤں، اس کا جائز استعمال آپ کو کمال پہنچاتا ہے، اور اگر کسی کے لیے ناجائز کرتے ہو تو یاد رکھنا وہ پلٹ کر ضرور آتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کی ٹرانسمیشن میں مجھے یاد دلانا، ٹھیک ہے، تاکہ میں وہ طلسمات لکھ کے رکھ دوں یہاں پر ابھی، پھر کل میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کیسے استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ نقش آپ کے سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ تو بھاگے ہوئے کو اچانک میرے ذہن میں آ گیا، تو وہ بھی ایسے آیا کہ میں یہ باقاعدہ طور پر لکھ کے دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ جوائن کر سکتے ہیں www.drabdulwajidshadili.com، اور آپ ہمارے ممبر بن سکتے ہیں، اور ابھی رمضانوں تک ہی فری ممبرشپ ہے، اس میں آپ سے کوئی چارج نہیں کیا جا رہا، کوئی پیسہ نہیں لیا جا رہا، کوئی کچھ نہیں کیا جا رہا، صرف اور صرف رمضان تک ہماری ممبرشپ آپ کے لیے اوپن ہے۔ جو لوگ اس دروازے سے داخل ہوں ان کے لیے ویلکم، اور پورے سال وہ ہمارے ساتھ ممبرشپ میں رہیں گے۔
لیکن عید کے بعد جو لوگ ممبرشپ بنیں گے وہ اس کی باقاعدہ طور پہ فیس پے کریں گے۔ اچھا، اس ممبرشپ کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا؟ ابھی تو یہ ہمارے رمضان میں سیریز چل رہی ہے عملیات کی، اس کے بعد بھی ہماری عملیات کی سیریز ہوگی۔ جیسے سفینہ نجات المسائل ہوتا ہے، اس کے اندر میں عملیات کی سیریز شروع کروں گا، پھر ایک عمل آپ کو دینا شروع کروں گا۔ میرے پاس میرے بزرگوں کے اتنے عمل ہیں نا، اتنے عمل ہیں کہ میں اگر 10 سال اس چیئر پہ بیٹھ کر عمل بتاؤں نا تو عمل ختم نہ ہو۔ کتنے عمل ہوں گے؟ اور وہ عمل جو تقریباً ہمارے بزرگوں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچے، وہ عمل نہیں جو دوسروں کی کتابوں کے ہوں، وہ عمل جس کی باقاعدہ خود ہمیں اس کی اجازت ہو۔ میں اس عمل کی بات کر رہا ہوں، اور باقاعدہ نقوش کے ساتھ۔ آپ کی بیاض نہیں، آپ کی بیاضیں بنیں گی۔ تو یہ ممبرشپ لینے سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اپنے سب سے پہلے تو مسئلہ آپ کا یہ حل ہو جائے گا کہ جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہماری بات نہیں ہوتی، جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ڈاکٹر صاحب تک ہماری رسائی نہیں ہے، تو وہ ممبرشپ لینے کے بعد پھر جو ہمارے ممبر بن جاتے ہیں، پھر اس میں وہ اپنے مسائل ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کا نام ہم نے شاذلی پیشنٹ پورٹل رکھا ہے۔ کیا نام ہے؟ شاذلی پیشنٹ پورٹل۔ اچھا، اس کے اندر آپ ہم سے اپنے مسائل شیئر کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ مجھ سے ویڈیو کال پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپوائنٹمنٹ لے کر۔ اس کے علاوہ پھر آپ کسی عمل کے بارے میں پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، آپ عمل کے طریقے پوچھ سکتے ہیں، عمل کی اجازت لے سکتے ہیں، اور جتنے بھی لوگ میرے ممبر ہوں گے نا وہ سب میری زیر نگرانی میں چلیں گے۔ یعنی کہ اگر میں نے کسی شخص کو سورہ فاتحہ کا عمل بتایا، اب میں نے کہا 40 دن تم نے کرنا ہے، اس کا ڈیٹا میرے پاس سسٹم میں محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب اس کے 40 دن پورے ہوں گے تو آٹومیٹک اس کے پاس میسیج آ جائے گا یا وہ مجھ سے کنیکٹ ہو جائے گا فوراً کہ ہاں بھائی کیا ہوا آپ کا، کتنا کرا، پھر اس کو آگے کا سبق دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ میں روز گفتگو کروں گا، کیونکہ میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور الحمدللہ آج تک، یعنی کہ ہم نے فرسٹ ڈے سے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا تو تقریباً 2000 سے زیادہ ممبر ہمارے ہو چکے ہیں۔ اب یہ 10,000 ہو جائیں، 50,000 ہو جائیں، لاکھ ہو جائیں، تو سب کے سبق چلتے رہیں گے، سب اپنے سسٹم میں لگے رہیں گے، اور جب سب سسٹم میں لگے رہیں گے، سب ترتیب وار چلتے رہیں گے کہ اگر عام انسان بھی اگر کوئی ہمارے نیٹ ورک سے جڑتا ہے نا تو وہ کامل ہو کے نکلتا ہے۔ کیونکہ یہ نہیں کہ عمل دیا اور بھول گئے کہ بھائی کون تھا بندہ، نہیں، ہر چیز کا ریمائنڈر اس میں موجود ہے۔ یہ ایک ایسی بہترین آپ کے لیے روحانی درسگاہ بنائیے، آپ کے لیے ایک بہترین عملیات کی درسگاہ بنائیے کہ جو مجھے نہیں لگتا کہ اور کسی نیٹ ورک نے یا کسی شخص نے اپنے 10-20 سال گزار کے یہاں تک پہنچا ہو کہ لوگوں کی آسانیاں اس طرح کی ہوں۔ اپنے لیے تو بہت آسانیاں کی ہوں گی لوگوں نے، لیکن لوگوں کے لیے آسانیاں اس طرح کی ہوں۔ ابھی مجھے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے کنیکٹ ہوئے بھی 1 سال ہوا ہے، اور 1 سال میں نے آپ کو کتنی خوشخبریاں دے دی، آپ لوگوں کے آسانی کے لیے کتنے میں نے سسٹم قائم کر دیے، اور دن بدن جدت آتی جا رہی ہے۔ اور ممبرشپ کے فائدے کے ساتھ ساتھ یہ تو فیسلٹیز آپ کو ملیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو پیشنٹ پورٹل ہوگا اس میں ایک آپشن ہوگا کہ اس میں ہماری باقاعدہ طور پہ عملیات آ رہے ہوں گے، شو ہو رہے ہوں گے آپ کے پاس، جو نئے عملیات آئیں گے وہ اس میں آپ اسکرول کر کے دیکھ سکتے ہیں، جیسے فیس بک دیکھتے ہو ہماری ویڈیوز، اس میں نئی صرف اسی پیشنٹ پورٹل کے لیے جو لوگ موجود ہوں گے ان کے لیے آ رہی ہوں گی۔ اس میں وہ ہم سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، اجازت بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پورا اپنا ویب سائٹ کے اوپر ہم نے پورا سسٹم شروع کیا ہے۔ ہمارے جو ایونٹ ہوں گے اس کے لیے سارے آپ کو میسیج آتے رہیں گے، ہم جہاں بیٹھیں گے، ہم جہاں جائیں گے، جہاں کے جو لوگ ہوں گے وہ ہم سے کنیکٹ ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں جس جگہ جاؤں گا وہاں پہ اپنا ایک سینٹر قائم ہوگا میرا، انشاءاللہ سنبھالنا آپ نے ہوگا، زیر نگرانی میرے ہوگا، لیکن چلائیں گے آپ۔
ہر فیسلٹیز میں آپ کو دوں گا. اگر کوئی شخص میرا لاہور میں ہے میں لاہور میں قائم کر دوں گا, کوئی اسلام آباد میں ہے میں اسلام آباد میں قائم کر دوں گا, کوئی پشاور میں ہے میں پشاور میں قائم کر دوں گا, اگر کوئی شخص ہندوستان میں ہے تو میں ہندوستان میں قائم کر دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کا فیض, میاں حضور کا فیض تمام دنیا میں پہنچے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے اگر کوئی دیکھے تو میرا مرشد اس کو یاد آ جائے, کوئی میرے بتائے ہوئے اعمال کو دیکھے تو اس کے سامنے میاں حضور کا چہرہ آ جائے, جو ڈاکٹر صاحب کا نام سنے تو پہلے میرے مرشد کا چہرہ اس کے سامنے آ جائے. کیونکہ یہ سب کچھ, سارا فیض, ساری برکتیں, سارے کمال میرے والد محترم کا ہے, میرے پیر و مرشد کا ہے. میری پہچان میرا مرشد. کہ جہاں پہ لفظ سورہ قریش آتا ہے وہاں لوگ بولتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب جو فلاں جن کے بزرگ فلاں مرشد ہیں, جی 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 ہم جانتے ہیں ان کو. اب نام ڈاکٹر صاحب آیا, چہرہ آپ کے سامنے کس کا آ گیا؟ اور جو عام لوگ ہیں وہ بھی جان لیں کہ میرا مرشد کون ہے. وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے, اللہ اکبر. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہلو. جی السلام علیکم. اللہ کے ولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں, یونس الدین سعید. اچھا تلنگانہ جی 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 بالکل. جنگل ڈسٹرکٹ سے بھائی. جی جی بولیں. ڈاکٹر صاحب سوال پوچھنا آپ سے. جی جی. ہمارے خاندان پہ ایسے رابطہ بچے ذرا ان کا فائز ہے, اور سلسلہ بہ سلسلہ والد صاحب سے, مطلب دادی سے لے کے ہمارے والد صاحب سے میرے پاس آیا سمجھو. کوئی بھی اگر میں پیشنٹ وغیرہ دیکھا تو کہیں کچھ بارے میں معلوم کرنا رہا تو اپنی خیال سے وہ چیز سمجھ میں نظر آتی. ٹھیک ہے, آپ کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ اچھا آپ لوگ جو لوگ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ میری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام. جناب علی محمد نواز بات کر رہا ہوں پنڈی بھٹیاں سے. محمد نواز صاحب پنڈی بھٹیا, ماشاءاللہ پنڈی بھٹیا میں ہمارے پیر بھائی ہوتے ہیں, یہ ان کا شہر ہے. ہاں جی, آپ اپنا شاذلی صاحب ہیں. جی بالکل بالکل بالکل. ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. حضور میں قادری کلندری سلسلے میں بیعت ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور میں بیعت ارادت آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ محرم میں انشاءاللہ میں چکر لگاؤں گا. حضور میں یہ یوم عبیس میں جو اپنے ایت الکرسی کا جو عمل بتایا ہے وہ میں کرنا چاہ رہا ہوں جناب علی. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں. جناب کل بھی اجازت فرما دیں. بالکل میری طرف سے اجازت ہے, اللہ پاک قبول فرمائے آپ کو. ہاں جی, اور جناب میں مکمل جو ہے نا ڈائری لکھ رہا ہوں, اور دعوت بھی انشاءاللہ وہ قریب ہے, تقریباً 23 رمضان کو ختم ہو جائے گی دعوت سورۃ قریش والی. ٹھیک ہے, حضور ہمارے لیے دعا کرنا. بالکل میری دعا ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے میرے. اور میاں حضور کے جناب جب زیارت ہو تو میرا بھی سلام عرض کرنا. بالکل 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 ہمیشہ ہمیشہ جناب انشاءاللہ. بہت مہربانی. باقی کامنٹس کے اندر بھی مجھ سے اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں, اور ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد کوشش یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, میں نے آپ لوگوں کی اجازت دیتا ہی ہوں نا, تو کمنٹس کے اندر کوئی سوال ہوا وہ پوچھا کریں مجھ سے. جی السلام علیکم. ہاں انشاءاللہ دلائل الخیرات کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں بتاؤں گا, اس کی بھی ترتیب و طریقہ سمجھاؤں گا. اچھا سورہ مزمل کے طریقے میں نے بتائے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر, اور امجد صاحب ناد علی کا بھی میں بتا چکا ہوں طریقہ کار, اور جن لوگوں کو میں نے حب کا عطر تیار کرنے کے لیے دیا ہوا تھا تو الحمدللہ وہ بھی لوگوں نے کیا تیار, اور سورہ مزمل کا بھی میں بتا چکا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ میں وہ عمل تعلیم کروں جو جس پہ میں نے بات نہیں کی اب تک نا, تو میں وہ عمل آپ لوگوں کو تعلیم کروں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.
جی سر، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں غلام مصطفیٰ خان میاں والی سے بات کر رہا ہوں، شہزادہ غلام مصطفیٰ۔ غلام مصطفیٰ صاحب میاں والی سے، جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں حضور ایک تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو یا بدوؤں کا نقش تھا اس کا اب 90 دن پورا ہونے والا ہے تقریباً 30 رمضان کو، ان تعویذات کا کیا کرنا ہے؟ پھر دریا میں ڈال دیں گے؟ بالکل، ان کے آپ نے تعویذات کی آٹے کی گولیاں بنا کے اس کو دریا میں ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں، اوکے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حضور۔ ایک دوسرا تسلیم اور سورت کوثر کی اجازت لینی تھی آپ سے۔ بالکل، میری طرف سے آپ کو میں نے اجازت ہے، کر لی ہے جی۔ میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی حضور، جی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے 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 میری بہن، اوکے۔ اچھا سر، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جب کبھی آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں، اور پھر بھی آپ کو غصہ ٹھنڈا نہ ہو تو کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا، السلام علیکم یا شیخ، حضور نقش کو ورد کب تک رکھا جاتا ہے؟ آپ کی مرضی ہے، جب آپ اس نقش کے عامل ہو جاتے ہیں تو جب آپ کسی کو مریض کو دے بھی رہے ہوتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کا اسی میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی حضور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ حضور، وہ میرے والد صاحب کو فالج ہوا ہے، تقریباً 8 مہینے ہو گئے نا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ انہیں جلدی اچھی صحت عطا فرمائے۔ تو بہت زیادہ مطلب ہے کہ تکلیف میں رہے ہیں، تو کوئی ایسی چیز کو تجویز کر دیں کہ وہ جلدی صحت یاب ہو۔ اچھا، فالج کا اثر ان کے جسم میں کس حصے پر ہوا ہے؟ بائیں سائڈ پہ ہوا ہے حضور۔ اچھا، پوری بائیں سائڈ متاثر ہوئی ہے ان کی؟ جی جی، زبان سے لے کر بایاں ہاتھ اور ٹانگ پاؤں ساری مطلب ہے کہ پوری ایک سائڈ۔ اچھا، کتنے دن ہوئے ہیں ابھی ہوئے ہوئے یہ حضور تقریباً 8 مہینے ہو گئے ان کو۔ 8 مہینے ہو گئے ان کو؟ اچھا، وہ چل پھرنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ نہیں حضور، ابھی بس سارے سے یہ ہے کہ شکر الحمدللہ اتنا ہے کہ بیٹھ جاتے ہیں، اور سارے سے تھوڑا بہت مطلب ہے کہ وہ چلاتے ہیں، لیکن ابھی حرکت نہیں ہے، مطلب کہ ٹانگ میں بھی سنا اور بازو میں بھی اچھا، نہیں ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیں ایک کام یہ ہوتا ہے کہ جن مریضوں کو اتنا ٹائم ہو جاتا ہے نا ان کے لیے پھر ہم نے آئل بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جو اسپیشلی صرف فالج والوں کے لیے ہے۔ ابھی میں نے کسی کو بنا کے بھجوایا تھا، تو وہ اتنا ساری و تاثیر ہے کہ اگر فالج کی وجہ سے ہاتھ ڈیمیج ہو جائے، پیر ڈیمیج ہو جائے، جب اس پہ اس کی مالش کی جائے تو وہاں سے مسام بننے شروع ہو جاتے ہیں، رگوں میں تحریک حرکت پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا مکمل کورس ہے پورا۔ ان کی عمر کتنی ہے؟ وہ ہمارے بزرگ تھے نا بابا جی ہمارے، تو جب سے انہوں نے پردہ فرمایا نا، کیونکہ والد صاحب بھی بات درویش انسان ہے، ان کے پردے کے بعد جو ہے نا بہت زیادہ کلیشز میں مطلب کیا آ گئے۔ اب دیکھیں آج آپ وہ بات کر رہے ہیں جو میں نے کل بات کری تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی جی کل کی ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی تھی؟ جی ضرور دیکھی تھی۔ بالکل، خیر اللہ پاک کرم فرمائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے والد کو پورا فالج کا ہمارا کورس ہے، تو آپ نا اپنا ایڈریس اور سب کچھ نا مجھے واٹس اپ کر دیجئے گا، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پورے فالج کا جو ہمارا کورس اپنا ہے اپنے کلینک پر جو میں مریضوں کو اپنا بنا کر دیتا ہوں، اس میں آئل ہے اور کچھ ہربل میڈیسن ہے نیچرل، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھجواؤں گا، وہ استعمال کرائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد کو آپ کے لیے سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اگر دیکھا جائے سلسلے کی عملیات اور اس میں عملیات کی تعلیمات، یہی کہا جاتا ہے کہ اس میں مجھے آپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں، صرف اور صرف غرض ہے تو یہ ہے کہ آپ ان اعمال کو احسن طریقے سے کریں جس طرح میں نے آپ کو بتایا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ یقیناً عملیات کے ساتھ ساتھ ہم روحانیت کو بھی لے کے چلیں گے، روحانیت کے ساتھ ساتھ سلوک کو بھی لے کے چلیں گے، اور اپنے بزرگوں کی ہر اس تعلیمات کو عام کریں گے آپ کے لیے کہ جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم 10ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، تو آپ لوگوں کو 10ویں سحری بھی ایک دفعہ مبارک ہو، اور ایک عشرہ ہم سے سمجھ لیں کہ اب کل رخصت ہو جائے گا، کہ جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے۔ اب دوسرے عشرے میں ہم داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں سمیٹنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔
تو اب میرا واٹس اپ نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، تو آپ اسکرین کے اوپر جو جی السلام علیکم، آپ مجھے واٹس اپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، آپ مجھے واٹس اپ میسیج بھی کر سکتے ہیں، جو یہ ٹیلی نور کا نمبر ہے میرا اپنا پرسنل نمبر ہے، اور باقی نیکی وتھ ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی کہ جو لوگ اپنے خدمات کو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، تو ہر چیز آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ تو وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔